السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ شراب اور عورت انسان کو کیسے برباد کرتی ہے، امت مسلمہ کے ہیرو صلاح الدین ایوبی کے قول کے پیچھے چھپی سچی کہانی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے حقیقی واقعات کا سلسلہ داستان ایمان فروشاں کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مہمات پر لکھا گیا انتہائی سحر انگیز ناول ہے۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصہ میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ مدد زور و جوہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگی پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازشوں کو ساری زندوں کو آزاد کر دیا۔ امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا، تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا تمہاری یہ ناپاک کوششیں عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہیں۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے کچھ دیکھ لو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہارے تلوار سے کٹاؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک ریمانڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شرح اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے۔ اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گیری میں اس انسان کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی
ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے صلاح الدین کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا، جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غربا میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی جو نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئے۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پرسرار فرقے فدائی جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کو چٹان کی شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سام کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اس طرح ایک حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کا اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے بہت نہایت حسین لڑکیاں، نشہ اور جڑی بوٹیاں، ہیپناٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے، بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پرسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چلاک ذہین اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پرسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اس قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جوالہ صدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے حالے میں سستا رہے تھے۔
سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ جیسے کہ باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کے عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ایک خاص اشارہ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باڈی گارڈ کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا۔ دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بلائی حصے میں اتر گیا اور سر کے بال برابر جتنا دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار بھی کیا کہ حملہ خود اس کے باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا اور حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گونسا حملہ آور کی تھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوب کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ اس کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے اور سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر داخل ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن، سو وہ اس مارکہ میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈ میں سے چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کی حفاظت پر مأمور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف 1 فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر چلے گئے اور صورتحال سمجھ گئے۔ سو سلطان صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے اشارہ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے؟ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کمیشتگن، جسے بعض مورخین نے گمشتگن بھی لکھا ہے، نے بھیجا ہے۔ کمیشتگن الصالح کے قلعے کا گورنر تھا۔